نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکوع نمبر 2 اور سورت کا رکوع نمبر 15، آیت نمبر 128 129۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور یاد کرو اس دن کو جس دن ان سب کو جمع کیا جائے گا۔ یا معشر الجن، اور کہا جائے گا اے جنات کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تحقیق تم نے انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ وقال اولیاؤہم، اور کہیں گے ان جنات کے دوست، من الانسی، جو انسانوں میں سے تھے، انسانوں میں سے ہوں گے، کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا، فائدہ اٹھایا ہم بعض نے، ببعض، بعض کے ساتھ، یعنی انسان اور جنات ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ وبلغنا، اور پہنچے ہم، اجلنا، اپنی مدت کو، الذی اجلت لنا، جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائیں گے قال النار، کہیں گے آگ، مثواکم، تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، اور عارضی نہیں، ہمیشہ اس میں رہو گے، الا ما شاء اللہ، ہاں جس کے لیے اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کے رب حکمتوں والے ہیں اور علیم، جاننے والے ہیں۔ وکذالک نولی، اور اسی طرح ملا دیں گے ہم، اسی طرح مسلط کر دیں گے ہم، یہ 2-3 معنی اس کے آتے ہیں، اسی طرح قریب کر دیں گے ہم، ملا دیں گے، قریب کر دیں گے، مسلط کر دیں گے، بعض الظالمین بعضاً، بعض ظالموں کو بعض کے، بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ ملا دیں گے، بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیں گے، بعض ظالموں کو بعض کے قریب کر دیں گے۔ کیوں کریں گے؟ بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو اعمال وہ کرتے تھے، اعمال آپس میں ایک دوسرے کے ملتے جلتے تھے، اس لیے کل قیامت والے دن بھی ایک دوسرے کے قریب رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت کرے۔ یہ جو اس سے پہلے آیت نمبر 127 ہے، اس میں اللہ پاک نے لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، مسلمانوں کے لیے نا یہ آیت بہت قیمتی ہے۔ اہل اسلام کے لیے اس آیت میں بڑی تسلی ہے۔ کمزوریاں، گناہ، یہ تو انسان سے ہوتے ہیں، انسان ہی سے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کو اس لیے پیدا نہ کرنا ہوتا کہ اس سے غلطیاں ہوں گی تو انسان کو پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے فرشتے کافی تھے، سمجھ رہے ہیں آپ، کافی تھے، لیکن ایک صفت تھی اللہ پاک کی، غفور اور غفار، اس صفت کا وہاں اظہار نہیں ہوتا تھا۔ کوئی دیکھو نا، فرشتوں کے ذمہ ایک ڈیوٹی لگائی ہے اللہ پاک نے
کسی کے ذمے طواف کی ڈیوٹی ہو، طواف کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے، کسی کے ذمے سجدہ کرنا وہ سجدے میں، کسی کے ذمے رکوع کرنا وہ رکوع میں، کسی کے ذمے قیام ہے وہ قیام میں ہے، اور مختلف ڈیوٹیاں ذمہ داریاں اللہ پاک نے ان کے ذمے لگائی ہوئی ہیں، وہ کر رہے ہیں، انہوں نے اس میں غفلت نہیں کرنی۔ فرشتوں کی جو تخلیق کا مادہ ہے نا وہ نور ہے، سمجھ آ رہی ہے، اور اس مادے کے اندر گناہ ہے ہی نہیں، نافرمانی ہے ہی نہیں، سمجھ آ رہی ہے۔ تو اور جنات یہ بھی اللہ کی مخلوق تھی، یہ لیکن انتہائی سرکش تھی۔ اللہ رب العالمین نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا کہ یہ مخلوق گناہ بھی کرے گی اور اللہ سے معافی بھی مانگے گی، دونوں کام کرے گی۔ اس لیے اس مخلوق کو پیدا نہیں کیا کہ یہ گناہ ہی گناہ کرے، یاد رکھیے۔ اس کے لیے تو جانور موجود ہیں، ہاں جی، بہیمت، جانوروں کے اندر بہیمت ہوتی ہے، سرکشی کا مادہ جانوروں میں ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ تو انسان کو پیدا کیوں کیا؟ تاکہ یہ انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک نے اس انسان کے اندر گناہ کا مادہ بھی رکھا اور نیکی کا مادہ بھی رکھا، گناہ کا مادہ بھی رکھا، نیکی کا مادہ بھی رکھا۔ اب کبھی یہ گناہ کرے گا اور کبھی توبہ کرے گا۔ جب گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی، گناہ کر کر جب توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی صفت غفور اور غفار یہاں پر اس کا اظہار ہوگا۔ اسی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا نا، کل بنی آدم خطاؤن۔ یہ عجیب سی تعریف ہے نا، ہم سارے بنی آدم ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنا انسان آئے گا وہ سارے کے سارا بنی آدم ہے، اور رب العالمین کے منتخب نبی، ہاں جی، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، آپ کی مبارک زبان سے نکلا، کلو بنی آدم، سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، یہ جو حدیثیں ہوتی ہیں نا اس طرح کی، پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی کس قدر محبت میں ڈوب کر یہ باتیں ارشاد فرمائی ہوں گی کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے لیکن بہترین خطا کار۔ اس جملے پر انسان قربان ہو جائے، یار خطا کار بھی بہترین ہوتا ہے، گناہ گار بھی بہترین ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جو غلط کرتا ہے وہ بیوقوف ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت والی زبان سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں؟ فرمایا کہ خیر الخطائین، بہترین خطا کار کون ہے؟ جو گناہ کرے اور توبہ کر لے، جو گناہ کرے اور توبہ کر لے۔ اور فرمایا التائب من الذنب، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے کم لا ذنب له، اسے گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ کتنے پیارے بول ہیں، کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنی یہ محبت بھری حدیثیں ہیں، ہاں جی۔ ہم ان حدیثوں کے ایک ایک لفظ پر اپنی زندگی کو قربان کر دیں، لیکن ہم پھر بھی اس رحمت والے نبی کی گستاخی کرتے ہیں، ان کو ناراض کرتے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو اس لیے یہ جو آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں لہم دار السلام عند ربہم، ایمان والوں کے لیے جو مومن ہوں گے، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہوگا، یا اس سے اوپر والی آیت کو دیکھ لیں، اللہ فرماتے ہیں فمن یرید اللہ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ، جس کے لیے اللہ ہدایت کا انتخاب فرمائیں گے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے رستے کا انتخاب فرمائیں گے، اس کے سینے کو دین کے لیے اللہ کھول دیں گے۔ اور جس کا سینہ دین کے لیے کھل گیا، جس کو دین پر، اسلام پر شرح صدر ہو گیا، اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ پھر اس کے لیے دار السلام، سلامتی والا گھر ہوگا، سلامتی والا گھر ہوگا، سلامتی والا گھر ہوگا۔ اور وہ سلامتی والا گھر کہاں ہوگا؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر ایک اور نعمت، عجیب بات ہے، فرمایا کہ اس سلامتی والے گھر میں ان کا دوست، ان کا اللہ ہوگا، ان کا دوست رب العالمین ہوں گے۔ جنت کو بنانے والے خود، جنت کو سنوارنے والے، جنت کو مزین کرنے والے رب العالمین ان جنتیوں کے دوست بنیں گے۔ اور فرمایا کہ بما کانوا یعملون، یہ ہوگا کیسے؟ یہ اہم بات ہے نا، یہ ہوگا کیسے؟ فرمایا کہ یہ جنت کا مستحق ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا مستحق ہونا، یہ کب ہوگا؟ جب یہ جنت والے عمل کریں گے، اللہ کی دوستی والے عمل کریں گے۔ میری بات سمجھیں، اللہ کی دوستی والے عمل کریں گے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما دے۔ اس کو سمجھیں، آخرت کی بھلائی تو کافروں کے لیے ہے نہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بھلائیاں کافروں کو حاصل ہیں۔
اب ایک بات سمجھیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ یوں فرماتے ہیں اس دعا کا مفہوم یہ ہے، یا اللہ ہمیں دنیا کی وہ بھلائیاں عطا فرما جس پر آپ راضی ہوں، وہ بھلائیاں عطا فرما جس پر آپ راضی۔ مال تو مل گیا، لیکن آپ اس مال سے اگر راضی نہیں ہو رہے تو وہ مال تو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ عہدہ تو مل گیا، لیکن اگر اس عہدے سے آپ راضی نہیں ہو رہے، وہ عہدہ تو ہمیں نقصان پہنچائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اے اللہ ہمیں دنیا کی وہ بھلائی عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر ہو، ہمارے لیے اس قدر بہتر ہو کہ اس بھلائی کی وجہ سے کل قیامت والے دن ہم آپ کا قرب بھی حاصل کر سکیں، ہم آپ کی رضا بھی حاصل کر سکیں، جنت کے مستحق بھی ہو سکیں، اور آپ کی دوستی کا جو بھرم ہے، ہمارا مسلمان کے پاس ایک دوستی کا بھرم ہوتا ہے، یا اللہ یہ بھرم بھی باقی رہے، اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ بھی نصیب ہو جائے۔ ایسی نعمتوں کا ہم نے کیا کرنا ہے جو نعمتیں اللہ سے دور کر دیں؟ بھئی سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ تو مانگنا چاہیے اللہ سے، یا اللہ ہمیں اتنا نہ دینا کہ ہم آپ سے دور ہو جائیں، ہم انہی میں پڑے رہیں، اور ہم ان میں پڑھ کر آپ کو بھول جائیں۔ ایسی نعمتیں اللہ سے یوں کہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں نہ دے، ہماری چاہت یہ ہے آپ ہمیں وہ دیں جس کی وجہ سے ہم آپ کے مزید قریب ہو جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور شاید یہی وجہ ہو، ایک مرتبہ نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا ایک بات سمجھیں، یہ جو نام ہم لیتے ہیں نا، یہ نام کوئی معمولی نام نہیں ہے۔ ہاں جی، فرماتی ہیں کہ گھر میں بہت زیادہ فاقہ، اور فاقہ کی وجہ سے شدید بھوک لگی ہو سب کو، امی جان اپنا فرماتی ہیں، حضرات حسنین کریمین، بچے، ہمیں کیا پتہ ان بچوں کا کیا مقام ہے، ہمیں تو اپنی بچے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، ان حضرات کا کیا مقام ہے۔ اور دیکھو فرماتی ہیں کہ سب کو بھوک لگ رہی ہے، 4 دن کا فاقہ، 4 دن سے گھر میں کچھ نہیں کھایا پیا، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر انہوں نے مزدوری کی، مزدوری کر کر کچھ جو لے کر آئے، مزدوری میں کچھ جو ملے۔ یہ مزدوری کر کون رہا ہے؟ ہم علی کا نام تو لیتے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح کہ علی کا کردار کیا ہے، علی کی زندگی کیا ہے، علی ہے کون؟ ہاں جی، سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ ہم ان کے نام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ذرا دیکھو اس علی نے قربانیاں کیسی دی ہیں۔ تھوڑے سے جو لے آئے، امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، امی جان نے ان کو پیسا، خود پیسا۔ ہمارے مستورات کی تربیت نہیں ہوئی پڑی ہے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے وہ آہو بکا شروع کر دیتی ہیں، اور کیوں نہیں ہوئی پڑی؟ ہماری اپنی تربیت نہیں ہوئی پڑی ہے۔ ان کی کون کرے گا؟ ان کی اصلاح کون کرے گا؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ کون سکھائے گا؟ چائے میں چینی کم ہو غصہ کرتے ہو، ہاں جی، سالن میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہو جائے ناراض ہو جاتے ہو، وقت پہ کپڑے نہ ملیں غصہ ہو جاتے ہو، لیکن دین کے معاملے میں جب وہ سستی کر رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری کا جو احساس ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ہم سب شامل ہیں۔ امی جان امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس جو کو پیسنے کے بعد روٹی بنائی، ابھی بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، اچانک خیال آیا ہم تو کھا رہے ہیں، پتہ نہیں ابا جی نے کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا۔ سن رہے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا، کپڑے میں لپیٹا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، حاضر خدمت ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بیٹی آئی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، بیٹی والوں سنو، کہ جب بھی امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی والی چادر اتارتے، اس کو بچھا کر امی جان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، فرماتے بیٹی بیٹھو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں ہمیں کیا پتا، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، نعمت پہ حساب ہے، رحمت پر حساب نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب اللہ نعمت دیں گے تو نعمت پہ حساب لیں گے، لیکن جب رحمت کریں گے تو رحمت پہ حساب نہیں ہوگا۔ امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح استقبال کیا کرتے تھے، وہ رحمت للعالمین نبی جس کا ہم نام لیتے ہیں، لیکن ہم اپنی بچیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ چند ایک لوگ ہوں گے جو ذرا رحمت والا پیار محبت والا معاملہ کرتے ہوں گے، ورنہ عمومی تصور ہمارے ہاں بیٹیوں کے حوالے سے کیا پایا جاتا ہے؟ ہماری بہن بیٹیوں کے اس وجہ سے طلاق نہیں ہوتی کہ ان کے یہاں 2-3 بیٹیاں ہو گئی ہیں، نہیں ہوتی۔ کیا یہ وہ زمانہ جاہلیت والا تصور نہیں ہے؟ ہم کس قدر ترقی یافتہ ماحول سے گزر رہے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن ہماری سوچیں تو وہی پرانی ہیں، چند ایک لوگ ہوں گے جو صحیح وہ کرتے ہوں گے۔ تو پوچھا بیٹی کیسے آئی ہو؟ سنو، روٹی کا ٹکڑا نکالا، نبی علیہ السلام کو دیا، کہا ابا جی اس طرح اپنے شوہر کا کہا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مزدوری کر تھوڑے سے جو لے کر آئے تھے،
تو میں نے ان کو آٹا بنا کر روٹی بنائی ہے. میں نے سوچا کہ چلو ہم تو کھا رہے ہیں، پتہ نہیں ابا جی کا کیا حال ہوگا، چلو آپ کو بھی دے آؤں. تو جب یہ بات نبی علیہ السلام سے امی جان فرما رہی ہیں، کہہ رہی ہیں، عرض کر رہی ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی 4 دن کا فاقہ ہے، 4 دن کا. یہ باتیں ایسے ہی نہیں ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا موازنہ تو کریں نا، ذرا اپنی زندگی کا ان سے موازنہ تو کریں. ہم کہتے ہیں جی وجہ کائنات اللہ کے نبی، ان کے صدقے سب کچھ مل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جن کے صدقے مل رہا ہے ان کا کوئی حق نہیں ہے. ہاں جی، ان کا کوئی حق نہیں ہے. ہر چیز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات موجود ہیں، طریقے موجود ہیں، لیکن مسلمان اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور ان باتوں کو سمجھیں. یہ جو آج ہم نے آخری آیت پڑھی ہے، اس آیت کے ضمن میں تفسیر میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے، میں نے عرض کیا نا کہ نولی کے 3 معنی ہیں. ایک معنی ملانا، ایک معنی قریب کرنا، اور تیسرا معنی مسلط کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تب کما تکونون یؤمر علیکم او کذالک یؤن علیکم، اے لوگو جس طرح تم خود ہوگے اسی طرح تمہارے اوپر تمہارے حکمران مسلط ہوں گے. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں یہ تو ان کے معاملات ہیں، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، میں تو بالکل ٹھیک راستے پر چل رہا ہوں، بالکل ٹھیک چل رہا ہوں. اگر ہم ٹھیک چل رہے ہیں تو اللہ کے نبی کی حدیث کیا نعوذ باللہ غلط ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ حدیث غلط ہے جس میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو تم جیسے تم ہوگے ایسے تمہارے اوپر حکمران مسلط ہوں گے؟ یہ حدیث تو 101% ٹھیک ہے، ہم غلط ہیں یا ہمارے حکمران ٹھیک ہے. اگر حکمران ٹھیک ہے تو پھر ہم بھی ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی نہیں کہتا وہ ٹھیک ہے. جب وہ غلط ہے تو پھر ہم کس کھاتے میں آئیں؟ سوچیں نا، ہم کس کھاتے میں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اے لوگو اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنی خبر لو، اپنے آپ کو جانچو، پرکھو. تنہائیوں میں بیٹھ کے ذرا اپنی زندگی کا مطالعہ کرو، 50 سال کس حالات میں گزارے ہیں، کہاں کہاں کیا 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 ہے. آج اللہ پاک نے توفیق دے دی، نمازیں شروع کر دی، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر مسلمان کوئی نہیں ہے. یار ذرا وہ زندگی میں بھی تو جھانکو جو زندگی بغاوت میں گزار کر آئے ہو، وہ اللہ کو اس کا حساب نہیں دینا. ہاں جی، اس لیے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ ہم ذرا اپنی زندگیوں کو دین کی طرف لائیں، اپنی مستورات کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو دین سکھائیں، بچوں کو دینی تعلیمات کی طرف متوجہ کریں. ہاں جی، ہماری جو ترجیحات ہیں وہ بہت نامناسب ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں، ہماری ترجیحات دین نہیں ہیں. بچوں کے حوالے سے ہماری ترجیحات کچھ اور ہے. تو بھائی جو ترجیحات ہوگی اسی ترجیحات کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، بچوں کی تربیت کریں گے. اور یاد رکھیے جب وہ بچے بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، آپ میں سے کئی بیٹھے ہیں، میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی کئیوں کو جانتے ہوں گے. آج آپ کے بچے آپ کے برابر کے ہو گئے ہیں، آپ کے دلوں میں کیسے کیسے ارمان ہیں، آپ کے دلوں میں اپنے بچوں کے حوالے سے کیا کیا خواہشات ہیں کہ یہ بچہ ایسا ہونا چاہیے تھا، آج یہ بچہ ایسا ہونا چاہیے تھا، آج اس بچے کا مجھے یہ فائدہ ہونا چاہیے تھا. یار جب اس بچے کی تربیت کرنے کا وقت تھا، آپ خود سوچیں کہ کیا اس وقت آج جو آپ سوچ رہے ہیں اس سوچ کے مطابق تربیت کی تھی؟ نہیں. جب نہیں کی تو آج ان بچوں سے وہ بڑی بڑی امیدیں اور خواہشات کیوں آپ باندھتے ہیں؟ ہم کیوں باندھتے ہیں؟ فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہوگا اور انشاءاللہ ملے گا. یہ ہم نا امید نہ ہوں، نا امید کرنا مقصد ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ پاک کے ساتھ ایک بندے کا تعلق جو ہے نا وہ رحمت اور خوف کے درمیان ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو. جب اس انداز سے زندگی گزاریں گے تو مایوس بھی نہیں ہوں گے لیکن گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کل قیامت والے دن ان کو جمع کیا جائے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ کہ ہم چھپ جائیں کہیں، بھاگ جائیں کہیں، اس کا تصور ہے؟ اللہ کے حضور یقیناً پیش ہونا ہے اور سب نے پیش ہونا ہے. فرمایا یا معاشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. جب یہ بات اللہ جنات سے کہیں گے تو جو لوگ جنات کے پیچھے چل کر گمراہ ہوئے ہوں گے، یہاں جنات سے جنات شیطان دونوں مراد ہیں،
جو لوگ جنات اور شیطان کے پیچھے چل کر گمراہ ہوئے ہوں گے وہ کہیں گے، وقال اولیاءہم، اللہ فرماتے ہیں کہیں گے ان کے دوست، ان جنات کے دوست کیا کہیں گے؟ کہیں گے اے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہاں جی اللہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے، جنات نے شیاطین نے انسان سے فائدہ اٹھایا ہے، اور انسان اور جنات نے جو ہے نا، انسان نے جنات سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب وہ فائدہ کیا ہے اس کی تفصیل میں کل عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ فرماتے وہ کہیں گے وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اللہ آپ نے ہمارے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا، آج وہ وقت پورا ہو چکا ہے اور آج ہم آپ کے حضور پیش ہو گئے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، دنیا میں تم میری بغاوت والی زندگی گزار کر آئے ہو، بجائے تم رحمان کے راستے پہ چلنے کے، نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے کے، تم شیطان کے نقش قدم پر چلتے رہے ہو، تم شیطان کی اتباع کرتے رہے ہو، لہٰذا قال النار مسواکم، تمہارا ٹھکانہ اب جہنم ہے، تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں، ہم بھی سوچ لیں کہ ہم رحمان کے نقش قدم پر کتنا چلتے ہیں اور ہم شیطان کے دھوکے میں کتنا آ جاتے ہیں۔ اور فرمایا پھر ایک اور بات کہ وہ جو جہنم ٹھکانہ ہے یہ نہیں ہے کہ 2-4 دن کے لیے، اور یار 2-4 دن بھی ہوتا تو وہ بھی بہت زیادہ تھا، سمجھ آ رہی ہے، وہ بھی بہت زیادہ تھا، لیکن فرمایا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اب یہاں تو کافروں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، شیطان کے کہنے میں آ جاتے ہیں، بہکاوے میں آ جاتے ہیں، وہ تو کافر بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، ہم بھی کئی دفعہ کئی بار جو ہے نا کئی موقعوں پر ہم رحمان کے راستے کو چھوڑ کے شیطان کے راستے پر چلتے ہیں۔ کل میں ایک دکان پر بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، یونین کونسل میں بچے کا اندراج کروانا ہے، غالباً مارچ کا مہینہ تھا، مارچ کا مہینہ جو اس نے کاغذ پہ لکھا ہوا تھا، تو جس کے پاس وہ آیا نا وہ اس کو کہہ رہا ہو کہ یار یہ مارچ کا مہینہ لیٹ ہے، آپ کے اوپر جرمانہ لگ جائے گا، لیٹ فیس، آپ چونکہ لیٹ اندراج کروا رہے ہو، آپ 2-3 مہینے آگے کر دو اس کو۔ وہ کیا مشورہ دے رہا ہے؟ صحیح مشورہ دے رہا ہے؟ بولو، ایک ہے دنیاوی فائدہ، ایک ہے آخرت کا فائدہ، کتنا جرمانہ ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی احساس ذمہ داری کا خیال ہے، جب بچہ پیدا ہوا ہے وقت پہ اندراج کروا دے، لیکن چلو اب اسے غلطی سے بچنے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ اچھا جب اس نے ایک بات کہی نا، میری بات سمجھو، اس نے جب یہ کہا نا کہ 2-3 مہینے آگے کروا دو، باپ کہنے لگا، باپ تھا یا دادا، کہنے لگا یار اس کی پیدائش تو مارچ 2020 کی ہے، یہ تو میں نے ویسے ایک سال لیٹ لکھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو تو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اس کو ہم ہوشیاری سمجھتے ہیں، یہ تو کل پتہ چل جائے گا کہ وہ خود جھوٹ کا سہارا ایک سال لیٹ اندراج کروا رہا ہے، اور جس کے پاس وہ آیا ہے وہ اس کو مزید 3-4 مہینے آگے لانے کی اس کا مشورہ دے رہا ہے۔ اب ایک بات میں اس پر عرض کر دوں، مسئلے کی نوعیت، ہو گیا اندراج، ہو گیا 1.5 سال لیٹ ہو گیا اندراج، اب 1.5 سال لیٹ اندراج ہوا، ایک بات سمجھ لیں، یہ باتیں پہلے بھی عرض کی ہیں، اللہ ہمیں ماننے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بچہ بڑا ہوا، ملازمت کی ایک عمر کی حد ہوتی ہے نا بھائی 25 سال سے ملازمت شروع ہوگی، چلو اب جب یہ ملازمت کے لیے جائے گا کاغذات کے اعتبار سے تو یہ 26.5 سال کا ہوگا، یہاں تو چلو خیر ہے کوئی بات نہیں کہ 1.5 سال لیٹ، یعنی ان کی جو شرط ہے نا اس شرط پر یہ بچہ پورا اترتا ہے کہ 25 سال سے نیچے نہ ہو، 25 سال سے اوپر ملازمت شروع ہو گئی، ان کی شرط ہے کہ 50 سال کا آدمی ہم اس کو ریٹائر کر دیں گے، فارغ کر دیں گے۔ تو حضور بات یہ ہے کہ جب یہ کاغذات کی روشنی میں 50 سال کا ہوگا تو حقیقت میں کتنے سال کا ہوگا؟ 51.5 سال کا۔ اب یہ جو 1.5 سال کی تنخواہ اس نے اوپر لی ہے، اب ہم اس کو حلال کہہ لیں؟ کیا خیال ہے؟ چلو آپ اس کو نا حرام نہ کہیں، مشکوک تو ہے نا، دھوکہ دیا ہے نا بھائی، 1.5 سال جو آپ نے کاغذات میں عمر کم لکھوائی ہے اور آپ بڑے ہیں، اگر کمپنی یا یہ ادارے جو شرطیں لگاتے ہیں اگر اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیوں لگاتے ہیں؟ شرائط کے مطابق جب ہم ملازمت اختیار کرتے ہیں تو ان شرائط کے مطابق ملازمت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم کہیں خیانت کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس ملازمت کے نتیجے میں جو بھی مراعات سہولیات ہمیں مل رہی ہیں بھائی، اس دھوکہ اور خیانت کی وجہ سے اس مراعات پر اثر پڑے گا۔ ہم مطمئن ہیں کہ جناب بالکل ٹھیک ملازمت کی ہے، ارے کیا کیا آپ نے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہوں کہ نہیں ہم تو بالکل رحمان کے راستے پر چلتے ہیں، ہم پتہ نہیں کہاں غلطیاں کر جاتے ہیں۔ فرما الا ماشاء اللہ، ہاں جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اس کی 2 صورتیں میں کل عرض کروں گا، ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمتوں والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کریم جو کچھ کہا سنا اخلاص کے ساتھ قبول فرما۔